بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام اور میرے مخاطبین، تحفظ کے بارے میں آج آخری سبق سن لیں، پھر انشاءاللہ العزیز تسمیہ کو شروع کریں گے۔ ایک بہت بڑا نقطہ ہے، قرآن مجید اعوذ سے شروع ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ قرآن مجید مکمل ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ میرے خیال میں بات سمجھ گئے ہوگے کہ شروع میں بھی اعوذ ہے اور آخر میں بھی اعوذ ہے، تو اس پہ خیال کرنا، غور کرنا۔ آخر کو وجہ ہے اعوذ باللہ پڑھنے کی۔ ادھر آمن اعوذ باللہ اور ادھر ہے اعوذ برب الفلق برب الناس۔ ایک وجہ یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے مولانا کہ یہ جو اعوذ باللہ میں با الصاق کے لیے ہے، اس دن بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، لیکن آج بات اور سمجھانے لگا ہوں کہ تحفظ من القوی، اس کے لیے ارتباط بالقوی ضروری ہوتا ہے۔ شیطان ایک اتنا لعنتی دشمن ہے، اس سے اتنا ڈیفنس اور تحفظ چاہیے، اور وہ تحفظ کیسے ہوگا؟ ارتباط بالقوی۔ اللہ جو مضبوط ذات ہے، جی لہ الکبریاء فی السماوات والارض ہے، اس سے ارتباط ہوگا تو تحفظ من القوی، یعنی ایک ہمارے منظم دشمن سے ہم محفوظ رہیں گے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، اسی طرح آتا ہے نا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا۔ تو اس لیے تحفظ من القوی کے لیے ارتباط بالقوی ضروری ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اعوذ باللہ پڑھا تو وہ دوڑ گیا کمزور۔ پھر ایک اور بات سنیں، مفردات پہ چلتے ہیں مولانا عرفان۔ اعوذ عاذ یعوذ سے ہے، کسے کہتے ہیں عاذ یعوذ؟ الالتجاء بدفع المضرہ، ایک ضرر کو دور کرنے کے لیے التجا کرنا، اللہ اس کی ضرر سے بچانا۔ اور مولانا علی اس کے مقابلے میں لوز ہے الوزو، اعوذ الوزو۔ الوزو کہتے ہیں الالتجاء بجلب النفع، کوئی نفع مانگنا، نفع مانگنا، نفع کو کھینچنا، اس کو کہتے ہیں لوز۔ تو اعوذ کا معنی پناہ میں آنا، اور الوذ کا معنی ہوتا ہے کیا کرنا؟ کہ پناہ میں نہ آنا بلکہ اس کے قریب ہونا، اس کے ساتھ تعلق بنانا اس چیز کے بارے میں۔ شیطان سے اعوذ ہے اور رب کائنات کے بارے میں الوذ ہے، دین کے ساتھ الوذ ہے۔ وہ بات سمجھ آئیے؟ عاذ یعوذ کا معنی الالتجاء بدفع المضرہ، اور لوز کا معنی ہے الالتجاء بجلب النفع۔ بات ختم۔ پھر مولانا چونکہ چل رہا ہوں مفردات پہ، اعوذ باللہ میں شیطان اگر نون کو زیادہ بنائے تو شاط یشید کا معنی جلنا، تو یہ ایسا حاسد ہے کہ انسان کی عظمت سے جلتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھا نا، اس حسد کی بنیاد پہ
اس لیے انہیں جنت سے نکالا، یعنی جنت سے نکالنے کا سبب بنا۔ تو شاتا یشیتو کا معنی ہوتا ہے جلنا، حسد کرنا۔ تو شیطان کے اندر حسد بڑا ہے، یہ شیطانی کام ہے حسد کرنا، لہذا شیطان کے بارے میں یہ ہو۔ اور اگر نون واللہ داؤد زائدہ نہ ہو، اصلی ہو، تو پھر شیطان شیطانہ سے ہے۔ شیطانہ کا معنی دوری، باطل، تو یہ رحمت سے دور ہے، یہ ہے ہی باطل، اس کے دعوے بھی باطل ہے، اس کی جو دعوت ہے وہ بھی باطل ہے جی، اس لیے یہ سے۔ پھر شیطان الرجیم، رجیم رجام سے ہے، مولانا اسماعیل، رجام پتھر کو کہتے ہیں، پتھر کو۔ تو پھر نہیں کہتے رجم کرنا یعنی سنگسار کرنا، مرد و عورت جو شادی شدہ ہے اور زنا کرے، تو اس سنسار میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ اظہار نفرت، مردود۔ اس لیے الرجیم جو شیطان کی صفت آئی ہے کہ یہ مردود ہے، اسے پتھراؤ کیا گیا ہے، سنسار کیا گیا ہے، یہ اظہار نفرت ہو رہا ہے، سمجھے؟ میں مفردات پہ بول رہا ہوں نا، تو اعوذ باللہ میں اللہ پہ باسی سے نیکی کو بسم اللہ میں انشاءاللہ کریں گے، لیکن الرجیم رجام پتھر۔ اب رجیم کا معنی کیا ہوگا؟ جسے پتھر مارے گئے، اور پتھر مارنا اور سنسار کرنا اظہار نفرت مقصود ہوتا ہے۔ تو اب شیطان رجیم کا معنی بنا مردود، نفرت کیا ہوا، روندہ ہوا، ذلیل و رسوا، اس لیے الرجیم۔ ایک بات یار ضمناً آ گئی، کئی لوگ کہتے ہیں استاد جی میں نے قرآن مجید ہدیہ کرایا ہے، خریدا ہے، مترجم ہے۔ یہ لفظ بہت غلط ہے۔ مترجم کا معنی ہے پتھراؤ کیا ہوا، احمد، مترجم کا معنی ہے پتھراؤ کیا ہوا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں یہ کتنی بڑی گستاخی ہوگی۔ مترجم نہ کہا کرو، مترجم کہا کرو۔ کیا؟ اب مترجم کا معنی کیا ہے؟ مترجم کا معنی ہوگا، دیکھو جس سے رجم کیا جاتا ہے نا وہاں اظہار مقصود ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کو جب مترجم کہیں گے تو مخفی چیز کا اظہار کرنا، مستور چیز کا اظہار کرنا، چونکہ معنی چھپا ہوا تھا، مخفی تھا۔ جب ترجمہ کیا شاہ عبد القادر نے، شاہ رفیع الدین نے جی، تو مولانا اشرف علی تھانوی نے رحمہ اللہ تعالی، مولانا عبد الماجد دریابادی نے، حضرت شیخ القرآن نے جی، اور مفتی اعظم محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی وغیرہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی جب کیا تو مخفی چیز کو ظاہر کر دیا۔ اب مترجم کا معنی ہے ایک مخفی چیز، ایک مستور چیز، ایک چھپی ہوئی چیز، اس کو اظہار کر دینا۔ تو مترجم کا معنی ہوگا وہ جو مخفی چیز ہے، ترجمہ مقصودی چیز ہے، اس کو ظاہر کرنا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کبھی مسرد تدریس پہ بیٹھے ہوگے، ہم شاید قبروں میں ہوں گے اس وقت، اللہ پاک آپ کو دین کا سچا سچا خادم بنائے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے اور آگے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تو لفظ مترجم ہے، مترجم نہیں ہے۔ آخر میں ایک دلچسپ بات کرنے لگا ہوں، واللہ عاطف بیٹھے ہیں، سیاسی آدمی ہیں، کہ اعوذ باللہ میں ایک سیاسی سبق ہے۔ سیاسی سبق ہوتا ہے نا، سیاست، اصل سیاست حکمت عملی ہے، اور یہ جو سیاستیں عوام الناس میں تو منافقتیں، کبھی ایک کو خوش کر دیا، کبھی دوسرے کو خوش کر دیا۔ تو سیاسی کیا ہے؟ یار ایک مخفی اور کمزور اور پوشیدہ دشمن شیطان رجیم، اس سے مسلمان اتنی فکر کر رہے کہ بچنا ہے، بچنا ہے، بچنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان، ہے نا؟ تو اصل تغلب علی الاعداء مقصود ہوتا ہے کہ دشمن پہ آدمی غالب رہے۔ تو اس میں جو سیاسی مقصد ہے
اور اس لانتی سے، رجیم سے، قید شیطان کان ضعیفہ سے، کان شیطان انسان خذولہ سے ہم اتنی فکر کر رہے ہیں کہ بچنا ہے، ہم سے گناہ نہ کرائے، تو امریکہ وغیرہ اور جتنے یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کی فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، ہم اسلام کی کہتے ہیں حال میں مبارک آلہ کرا ہم سے گناہ، ہمارا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، ہم گناہوں سے دور ہیں اس کی رحمت کے ساتھ۔ تو سیاسی ہے کہ جو ایک مخفی اور ذلیل دشمن سے اتنے ڈر کے تحفظ چاہ رہے ہیں، ارتباط چاہ رہے ہیں، وہ اپنے زہری دشمن یہودی ہے، نصرانی ہے، کوئی اور ہے، کس ملک میں رہتا ہے، کس شہر میں رہتا ہے، اس کے بارے میں فکر نہیں کریں گے، پھر مجاہدانہ زندگی نہیں گزاریں گے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تو سیاسی فائدہ اعوذ میں کیا ہے؟ تغلب علی الاعداء، بولو تغلب۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی، ایک عام سمجھانے کے لیے بات کرنے لگوں، چاہے ربط نہیں ہے، ایک استاد ہو اور صحیح اصولی استاد ہو، اس کا بچہ اس کے پاس پڑھتا ہو اور وہ اس بچے پہ سختی کرے، مارے، دوسرے طالب علم کہیں گے جو اپنے بچوں پہ سختی کر رہا ہے تو ہم تو روحانی بچے ہیں، ہم پہ کیوں نہیں سختی کرے گا؟ میں نے سمجھانے کے لیے کہا۔ تو ہاکذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جو سیاسی فائدہ ہے وہ یہ، ہم اس سے ڈر کے، یعنی اس کی شرارتوں سے ڈر کے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو دوسرے دشمن کے لیے کیوں؟ ایک مسلمان کی زندگی ہے سپاہی اور مسلح، چاہے وہ ظاہری دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہے، چاہے باطنی کے مقابلے میں کھڑا ہے، مسلمان سپاہی ہے اور مسلح ہے، چاہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہا ہے، یا تلوار چلا رہا ہے، یا میزائل چلا رہا ہے، یا پتھر برسا رہا ہے، یا ایٹم بم جو ہے وہ چلانے کے لیے تیار ہے، سپاہی ہے اور مسلح ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جس کے دل میں جہاد کا جذبہ نہیں ہے، کبھی خیال نہیں آیا ہے، شہادت کی تمنا نہیں کی ہے، وہ مومن کامل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تیری رحمت، فضل، کرم اپنے اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ ہے اللہ، تحفظ کے بارے میں جو کچھ ہو سکا، ٹوٹی پھوٹی چیزیں، عوام و خواص مخاطبین کو، خصوصاً اپنی روحانی اولاد بنون بنات کو، طلبہ اور طالبات کو پڑھائے، اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لے، آخرت میں اللہ اپنے فضل کے ساتھ اس کی برکت سے نجات کا ذریعہ بنا دینا اور عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، عذاب قبر سے محفوظ رکھنا۔ اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمارے اندر ڈھیر غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ سب معاملے میں ہدایت کاملہ نصیب فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لخدمت الدین، آمین یا رب العالمین برحمتک